صاحب الزمان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ العظم. اللہم اجل لولیک الفرج. اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ. پروردگار فرما رہا ہے کہ مرد و زن میں سے کوئی بھی عمل صالح انجام دے، یعنی وہ مومن ہے، اور یہ عمل صالح جو ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ پروردگار فرما رہا ہے کہ ہم اسے حیات طیبہ، ایک پاکیزہ زندگی جو ہے اسے عطا کریں گے. اب اس دور میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مومن وہی ہے جو زمانے کے امام کی معرفت رکھتا ہے، اور زندگی بھی دروا کے اسی کی ہے. حیات طیبہ وہی ہے، کیونکہ امام محمد باقر علیہ السلام سے اللہم صلی علی محمد سوال کیا گیا مومن کے بارے میں اور معرفت امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے، اور اس کے جو ثمرات ہیں. بڑا خوبصورت فرمان ہے میرے مولا کا. فرماتے ہیں من مات وہو عارف لامامہ، جو شخص اس حالت میں مر جائے کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھتا ہو. ویسے عام جو مشہور روایت ہے وہ یہ ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. لیکن ایک اور بھی انداز ہے ہمارے ائمہ کا اس مسئلے کی اہمیت، اور وہی جو جملہ ہے حیات طیبہ والا، میں اسی کے ذیل میں صرف گزارشات جو ہیں وہ چند عرض کروں گا. فرماتے ہیں من مات وہو عارف لامامہ، جو اس حال میں مر جائے کہ اپنے امام کی معرفت رکھتا ہو. فرماتے ہیں لم یضرہ تقدم ھذا الامر او تاخر، فرماتے ہیں کہ پھر اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ظہور امام وقت پہلے ہو یا بعد میں، کیونکہ وہ پھر اس مقام پہ ہوتا ہے. وہی حیات طیبہ، وہ اس مقام پہ ہوتا ہے گویا وہ اپنے امام کے ہمراہ ہے. اس نے اپنا گوہر مقصود جو ہے وہ حاصل کر لیا ہے. وہ زندگی جس کے لیے پروردگار نے اسے بھیجا تو اس زندگی کو پا لیا ہے. اور وہ زندگی کیسے ہو سکتا ہے کہ امام وقت کے بغیر ہو؟ لیکن چونکہ ممکن ہے کہ یہ بات کسی کو سمجھ آتی کسی کو نہ آتی، پھر امام نے دوبارہ یہی جو ہے وہ فرمان ان کا پھر ایک اور انداز سے فرماتے ہیں من مات وہو عارف لامام زمانہ، جو شخص اس حال میں مر جائے کہ زمانے کے امام کی معرفت رکھتا ہو، کمن کان ہوا مع القائم فی فسطاطہ، وہ گویا ایسے ہی ہے جیسے قائم کے ہمراہ ان کے خیمہ میں زندگی گزارتا ہو. یعنی اس کا حشر و نشر جو ہے وہ اپنے مولا کے ساتھ ہے، اپنے امام کے ساتھ ہے. حیات طیبہ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ ہم امام کو لمس کریں، ہم ان کا احساس کریں، ہم ہر لحظہ اپنے آپ کو مولا کے حضور میں پائیں، اور اسی بنا پر ہمارا جو ہے وہ عمل قائم ہو. کوئی بھی کام کرتے ہوئے انسان کہ اگر یہی توجہ ہو کہ میرے عمل جو ہے وہ بالآخر میرے امام تک پہنچنے ہیں. آخر باب عرض اعمال ہماری کتب روائی میں ہے. بعض روایت تو کہتی ہیں آخری ہفتہ میں پہنچتے ہیں، بعض کہتی ہیں ہر روز، بعض اس سے بڑھ کر ہر لحظہ. تو جب انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میں ہر لحظہ اپنے امام کی نگاہ میں ہوں، تو یقیناً جو ہے اس کا عمل جو ہے وہ وہی ہوگا جو ہمارے مولا کی منشا ہے. تو عرض خدمت یہ ہے کہ امام زمان صلوات اللہ علیہ، صلوات پڑھیں برائے تعجیل امام زمان صلی اہل علم تشریف فرما ہے. میں صرف چند ایک نکات مولا کے حوالے سے، آج چونکہ جمعہ بھی ہے اور مولا کے انشاءاللہ ظہور کے دنوں میں سے ایک دن ہے، اور اللہ ہم سب کو وہ دن دکھائے انشاءاللہ. واحد امام ہے ہمارے مکتب تشیعیوں میں 12 امام ہیں، لیکن ان میں سے یہ واحد امام ہے کہ جن کی امامت پر سارے عالم اسلام کا اتفاق ہے. یہ اتفاق کسی اور امام پر نہیں، حتیٰ مولا علی علیہ السلام کی امامت پر اس طرح اتفاق نہیں ہے. واحد یہ امام. بڑی پرانی بات ہے، پاکستان میں ایک شخصیت گزری ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب، آپ جانتے ہوں گے. کراچی میں ایک دفعہ وہ گفتگو فرما رہے تھے، تو ایک شخص نے اٹھ کے کہا کہ یہ درست ہے کہ امام مہدی علیہ السلام ہم سب کے امام ہیں؟ اس نے کہا ہاں، یہ ہماری احادیث کی کتابوں میں آیا.
اور وہ جب وہ آئیں گے تو وہ امام ہوں گے، پورے عالم اسلام کے امام ہوں گے۔ تو اس نے کہا یہ بھی درست ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور ان کے پیچھے اقتدا کریں گے، یہ بھی درست ہے، یہ بھی درست ہے چونکہ حدیث ہے۔ تو اب وہ ظاہر ہے وہ مومن تھا، مومنوں کی اپنی ایک خاص ان کی جو ہے وہ تفننی طبع ہوتی ہے۔ اس نے کہا جب آخری کا یہ مقام ہے کہ جس کے پیچھے عیسیٰ جیسا نبی نماز پڑھے گا تو پہلے کا کیا مقام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں لگتا ہے تم شیعہ ہو۔ شیعوں اس بات میں جواب نہیں دیتا۔ تو مثلا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام زمان علیہ السلام کی امامت پر اور ان کی عیسیٰ جیسے نبی کی افضلیت پر پورے عالم اسلام کا اتفاق۔ اور میں ایک اس حوالے سے ممکن ہے ہمارے ہاں بعض لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ شاید وہابیوں اور اہل حدیث کا مسلک اور ہو، میں وہی حوالہ لکھ کے لایا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ مدینہ میں ایک کانفرنس ہوئی تھی خود امام زمان علیہ السلام کے موضوع پہ۔ تو ڈاکٹر عبد المحسن حمید جو کہ رئیس دانشگاہ مدینہ ہیں، انہوں نے ایک مقالہ جو ہے وہاں پیش کیا، اور اس میں عنوان مقالے کا یہ تھا عقیدہ تو اہل سنہ فی المہدی المنتظر۔ اور اس کے اندر انہوں نے واضح کیا کہ امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ کسی خاص فرقے کے امام نہیں ہیں، پورا عالم اسلام کا جو ہے وہ اتفاق ہے کہ وہ پورے عالم اسلام کے متفق علیہ امام ہیں، اور جب بھی وہ ظہور کریں گے ہم سب ان کے تابع ہیں۔ اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کروں انہوں نے پھر اس کے حوالے لکھے، اور یہ درست ہے۔ آپ بھی اگر آج تو بڑا آسان ہے یہ چیزیں تحقیق کرنا، سیاہ سطح کے اندر میرا نہیں خیال کوئی کتاب ایسی ہو جس میں مولا کے حوالے سے باب نہ ہو۔ باب مثلا باب خروج المہدی جو ہے، خروج المہدی موجود ہے، باب المہدی یا باب ما جاء فی المہدی، حتیٰ بعض میں مثلا باب الملاحم ہے، اور ملاحم کے اندر ایک ہے عنوان خروج المہدی۔ اتنی روایات۔ آیت اللہ العظمی صافی گل پیغانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی مشہور کتاب لکھی منتخب الاثر، اس میں ان تمام کتابوں کا، اہل سنت کی کتابوں کا حوالہ دینے کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو اس کتاب منتخب الاثر جو امام زمان علیہ السلام کے موضوع پر عصر حاضر میں ایک سب سے بڑا بہترین مجموعہ ہے، بہت عظیم الشان کتاب ہے، اس کے منابع میں 32 ایسی کتابیں بھی وہ لے کے آئے ہیں کہ جو اہل سنت کی ہیں، احادیث کی ہیں، اور مستقلاً امام زمان علیہ السلام کے موضوع پہ لکھی گئی ہیں، یعنی اول سے آخر تک کتاب پوری امام زمان کے موضوع پر۔ جیسے ہم تشیع میں شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب کمال الدین بیان کرتے ہیں کہ یہ 2 جلد میں اور پوری امام زمان پہ ہے، کتاب الغیبت نعمانی پوری امام زمان پہ ہے۔ اسی طرز کی اہل سنت نے احادیث کے مجموعے سارے کے سارے مولا امام زمان علیہ السلام کے موضوع پر 32 مجموعوں کے نام تو آیت اللہ صافی نے وہاں ذکر کیے، جس میں سے ایک مشہور کتاب جو ہے وہ گنجی شافی کی البیان فی اخبار صاحب الزمان۔ صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد۔ پہلا نقطہ تو یہ ہے ہمارے مولا کے حوالے سے کہ اتفاق ہے عالم اسلام کا۔ دوسرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اس امام کی امت تمام ائمہ کی امت سے افضل ہے۔ اور میں بسا اوقات یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمارے اندر کافی یہ خواہش ہوتی ہے کاش ہم چھٹے مولا کے زمانے میں ہوتے، امام صادق علیہ السلام کے اصحاب میں ہوتے، مولا کا دیدار کرتے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے ہم کہیں ہم مولا علی کے زمانے میں ہوتے، یہ ہے ہماری خواہش۔ لیکن کبھی آپ نے غور فرمایا ہمارے ائمہ کے اصحاب میں کون سی حسرت تھی؟ وہ سب یہی حسرت رکھتے تھے کاش ہم قائم کی امت ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ روایات ہیں کہ جس میں امام زمان کے جو اصحاب ہیں، ان کے جو شیعہ ہیں، ان کی جو امت ہے، اسے تمام زمانے کے لوگوں سے افضل قرار دیا گیا۔ اور یہ مشہور حدیث ہے امام سجاد صلوات اللہ علیہ کی، اللہم صلی علی محمد۔ جناب ابو خالد قابلی کہتے ہیں یا ابا خالد ان اہل زمان غیبت ہی، قائم کی غیبت تازہ، نہ کہ زمانہ ظہور، جو غیبت کے لوگ ہیں جنہوں نے دیکھا بھی نہیں ہے مولا کو، ان کی غیبت کے جو لوگ ہیں یعنی زمانہ غیبت کے جو لوگ ہیں، ان کی 2 البتہ شرطیں، القائلین بے امامت ہی، مہدی کی امامت کا عقیدہ رکھتے ہوں، المنتظرین لظہور ہی، اور ان کے ظہور کا انتظار کرتے ہوں۔ فرماتے ہیں یہ جو لوگ ہوں گے غیبت کے، فرماتے ہیں افضل و اہل کل زمان، تمام زمانوں والوں سے افضل، یعنی ہر نبی کی امت سے، ہر وصی کی امت سے افضل ہے کون؟ قائم کی امت، حتیٰ وہ جو غیبت کے زمانے کے لوگ ہیں۔ یہ بہت بڑا مقام ہے،
اور اس سے بڑھ کر اور کیا مقام ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ کسی شخص نے آ کے چھٹے مولا سے پوچھا کیا قائم پیدا ہو چکے ہیں؟ میرے مولا نے بے ساختہ کہا وَلَوْ أَدْرَكْتُهُ لَخَدَمْتُهُ أَيَّامَ حَيَاتِي، اگر قائم ہوتے میں اپنی پوری زندگی ان کی خدمت میں گزارتا۔ یعنی امام قائم کی یہ عظمت ہے کہ ہمارے ائمہ، امام صادق علیہ السلام جیسے ائمہ ان کی خدمت گزاروں میں قرار پانے کی حسرت رکھتے تھے اور دعا کرتے تھے۔ اور یہ تو میں نے کتاب شریف غیبت نعمانی میں ایسی روایات دیکھی ہیں جس میں فرمایا گیا کہ 4 اماموں کو 12 اماموں میں افضلیت حاصل ہے۔ البتہ یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ کون ہم تو کہتے ہیں اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا و کلنا، لیکن اگر لسان معصوم فرما دے تو ہم تابع ہیں چونکہ وہ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں۔ تو احادیث میں آیا ہے کہ 4 اماموں کو افضلیت حاصل ہے۔ پہلے امام ہمارے مولا امیر المؤمنین، پھر امام حسن مجتبیٰ، پھر امام حسین علیہ السلام، اور پھر امام مہدی علیہ السلام۔ اور روایت میں آیا کہ امام حسین علیہ السلام کی صلب سے جو 9 امام آئیں گے ان میں افضل ترین مہدی ہے جو باقی اماموں پر فضیلت رکھتے ہیں۔ بس اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے آپ کو مہدی کے خدمت گزاروں میں سے بیان کرتے تھے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اور یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ خاص ایک ادب و احترام ہے ہمارے مولا کا، جو بعض دفعہ بعض لوگ اس کو ایک اعتراض کی شکل میں بھی پیش کرتے ہیں کہ یہ آپ کیا جمعہ کے خطبے میں، عید کے خطبے میں پیغمبر کا نام آ رہا ہے، باقی ائمہ کا نام آ رہا ہے، لیکن جب امام قائم کا نام آتا ہے تو سارے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ خاص احترام کیوں ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل بھی خود ہمارے ائمہ ہے، اس کی دلیل بھی ہمارے ائمہ ہے۔ کہتے ہیں یہ جو سنت حسنہ ہے مولا کے نام پر کھڑے ہونے کی، اس کے بانی ہمارے 8ویں مولا امام رضا علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بلکہ یہ خاص انداز سے جو اپنا دایاں ہاتھ اپنے سر پہ رکھنا اور سر کو جھکانا اور احتراماً کھڑے ہونا، یہ ادب مہدی جو ہے یہ ہمیں امام رضا علیہ السلام نے سکھایا۔ کہتے ہیں وہ ایک شاعر تھا دیب الخزائی، جس نے وہ مشہور قصیدہ کہا تھا جب 8ویں مولا کے پاس آیا، اس نے قصیدے میں ایک بیت جو ہے، ایک شعر جو ہے وہ امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے پڑھا، اور وہ شعر میں لکھ کے لایا ہوں۔ دیب الخزائی نے اس قصیدے کے اندر جب اس جملے پہ پہنچا کہ خروج امام لا محال خارج، بالاخر ایک امام ہے جس نے حتماً خروج کرنا ہے، یقوم علی اسم اللہ والبرکات، کہ نام خدا جب وہ قیام کریں گے اور وہ بابرکت قیام، بس اتنا اس نے کہا، ابھی اس نے نام نہیں لیا، صرف ایک اشارہ کیا تھا۔ اس وقت کہتے ہیں پوری محفل حیران رہ گئی کہ امام رضا علیہ السلام جو تشریف فرما تھے اور بڑے جو ہے وہ ایک لطف اندوز ہو رہے تھے اس کے قصیدے سے، جب اس نے یہ جملہ کہا میرے مولا فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنا ہاتھ جو ہے سر پہ رکھا اور سر کو جھکایا اور بتایا کہ قائم کے حوالے سے جب بھی ذکر ہو تو ان کا احترام یہ ہے، ان کے، اور یہ سیرہ جو ہے ہمارے مکتب تشیع میں یہ انہی کی وجہ سے چلی آ رہی ہے۔ تو ہمارا جو ہے اس عظیم و شان امام جن کی ہم امت ہے، جن کا احترام ہمارے ائمہ علیہ السلام، حتیٰ ان کے اسم کا احترام، ابھی وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور جن کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ جنہیں بقیت اللہ کہا گیا ہے کہ پورے سلسلہ انبیاء اور اوصیاء میں سب کا ثمرہ جو ہے وہ ہمارے مولا ہوں گے۔ اللہ نے 1,24,000 نبی اور پتہ نہیں کتنے لاکھ وصی، وہ تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے چونکہ ہر نبی کے پتہ نہیں کتنے وصی جو ہیں وہ بھیجے جس ہدف کے لیے، اس ہدف کو عملی جامہ پہنائیں گے امام مہدی علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ انبیاء کا ہدف یہی تھا نا کہ دنیا کو عدالت سکھائیں، دنیا کو توحید سکھائیں، دنیا کو ایک الہی زندگی کی طرف دعوت دیں۔ یہ سب تھیوریز تھی، اور اس کا پریکٹیکل نمونہ جو ہے، اس کی عملی تصویر اور یہ ہدف الہی کب محقق ہوگا؟ بقیت اللہ۔ بلکہ جن کا یہ جو لقب ہے خلف صالح، وہ اسی اعتبار سے ہے کہ پچھلے تمام انبیاء اور اوصیاء کے خلف ہیں، ان کی ساری زحمتوں کو پورا کریں گے ہمارے مولا امام مہدی صلوات اللہ علیہ۔ ہمارا سب سے اہم ترین جو وظیفہ ہے وہ اپنے آقا اور مولا کی جو ہے وہ معرفت ہے میرا جی۔ آپ اہل علم ہے، اس بات کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، اور لوگ بعض دفعہ پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں معلوم تو ہے اپنے مولا کے حوالے سے، کچھ نہ کچھ ہم پڑھتے تو ہیں، یہ کافی نہیں ہے؟ نہیں،
معرفت جو ہے وہ خود بخود ایک حالت ارتباط پیدا کرتی ہے۔ دیکھیں میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ کی جس شخص سے آشنائی زیادہ ہوگی، آپ خود مجھے بتائیں اس سے ارتباط بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا؟ حتیٰ عام دنیا کے معاملات میں جس سے آپ کی الیک سلیک زیادہ ہو، جس کے بارے میں آپ کی معلومات بڑھیں، آپ کو اس سے ملنے کی خواہش ہوگی، اس کے پاس پہنچنے کی خواہش ہوگی، آپ اپنے ذرائع سے اس سے رابطہ کرنے کی، اور جس طرح اس کے فضائل، اس کی خوبیاں آشکار ہوتی جائیں گی، آپ زیادہ اس کے قریب ہوتے جائیں گے۔ اگر ہم اپنے آپ کو ہر روز اپنے امام کے قریب تر محسوس کر رہے ہیں اور قریب تر ہوتے جا رہے ہیں، تو یہ نشانی ہے، علامت ہے اپنے زمانے کے امام کی معرفت۔ لیکن اگر ہم اسی جگہ پہ کھڑے ہیں جس جگہ پہ 1 سال پہلے کھڑے تھے، جس جگہ پہ ہم چند ماہ پہلے کھڑے تھے، گویا ہم دور ہیں، گویا ہم معرفت نہیں رکھتے، چونکہ معرفت یعنی ہر روز قربت بڑھنا، ہر روز نزدیک آنا۔ اس لیے بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ آپ معرفت پیدا کریں اپنے مولا کی، اور جتنے بھی راستے ہیں مولا کی معرفت پیدا کرنے کے، چاہے وہ ایک دعا ہی کیوں نہ ہو، اسے ترک نہ کریں۔ اسے اگر آپ دعائے سلامتی امام زمان کو ہی سمجھتے ہیں تو اسی کے ذریعے کوشش کریں۔ آپ کا ورد زبان، میرا ورد زبان ہونی چاہیے۔ انسان صبح اٹھے، رات کو سوتے وقت اپنا مولا کو سلام کر کے سوئے، یعنی حس کرے، محسوس کرے اور کروائے کہ میں امام کی بارگاہ میں ہوں، ان کے سامنے ہوں۔ میں بس ایک چھوٹا سا ایک واقعہ، چونکہ واقعات بعض دفعہ شیرینی ہوتی ہے کسی بھی گفتگو کی، ایک واقعہ جسے ہمارے علماء اور بزرگان، البتہ میں ان واقعات کو زیادہ کوشش کرتا ہوں بیان کروں، ایک واقعہ ہے جسے بہت بڑی شخصیت، مشہد کے بہت بڑے عالم آغا نخودکی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس واقعے کو بیان کیا، اور وہ بھی ایک اصفہان کے ایک عالم بزرگوار جن کو شیخ حسن کہتے تھے، جو کہ صاحب مفاتی یعنی شیخ غلام باز قمی رحمۃ اللہ کے ہم اثر تھے۔ شیخ حسن بہت مشہور شخصیت ہیں اصفہان کی، ان کے حوالے سے واقعات بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ شیخ حسن جو ہے وہ اصفہان سے میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میری بڑی خواہش ہے کہ مولا کی خدمت میں پہنچوں، ان کی زیارت کروں، لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ یہ شرف زیارت مجھے حاصل نہیں ہو رہا۔ کہتے میں نے بھی اس کے لیے توسل کیا، تو عالم رویا میں ان کو بتایا گیا کہ تیرے اندر ایک مشکل ہے، ایک گناہ ہے، ایک صفت رذیلہ ہے، جب تک اس کو ختم نہیں کرے گا، بلکہ میں اب اسے اپنی ہندی پاکستانی زبان میں کہوں کہ جب تک اس کو ختم نہیں کرے گا، پاکوں کی محفل کے لائق نہیں ہوگا، امام کی خدمت میں نہیں پہنچ سکتا، پہلے اس کو ختم کر۔ البتہ میں کہوں گا کہ یہ تو ایک بہت بڑا جو ہے نا، وہ ایک سمجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک لطف ہوتا ہے کہ کسی انسان کو اس کی کوئی خاص صفت، اس لیے آپ دیکھیں حدیث ہے اذا اراد اللہ بعبد خیرا عاتبہ فی منامہ، اللہ جب اپنے بندے کے حق میں لطف کرتا ہے، خواب میں اس کو تنبیہ کرتا ہے، اسے خبردار کرتا ہے کہ اپنا یہ عمل بہت بڑا لطف ہے، اور خاص لوگوں کو یہ لطف نصیب ہوتا ہے۔ ان کو وہ لطف حاصل ہوا اور انہوں نے کام کیا اپنی اس صفت رذیلہ پر، اسے ختم کیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے ایک روایت پڑھی امام محمد باقر علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ روایت یہ تھی کہ جو شخص شب جمعہ سورہ اسراء کی تلاوت کرتا ہے وہ حتماً مہدی کی زیارت کرے گا، یہ 5ویں مولا کی، اور حتماً جو ہے وہ قائم کے ظہور میں ان کے اس قیام میں شرکت کرے گا، اگرچہ وہ دنیا سے بھی چلا جائے، خدا اسے دوبارہ دنیا کی طرف پلٹائے گا۔ شیخ حسن کہتے ہیں میں نے یہ روایت پڑھی اور میں نے شب جمعہ جو ہے وہ سورہ اسراء کی تلاوت کرنی شروع کر دی، اور اسی طرح وہ صورتیں جو مصبحات ہیں، جو سبح یسبح سے شروع ہوتی ہیں، ان کی بھی کثرت سے اس نیت سے تلاوت شروع کی کہ مجھے شرف زیارت نصیب ہو۔ اور کہتے پھر میں مشہد گیا اور میں نے بالآخر وہ ملاقات کا جو ہے وہ ٹائم پا لیا، اور میں نے مولا کی زری میں بالا سر والے مقام پہ اپنے آقا اور اپنے امام کو جو ہے وہ درک کیا اور ان کی زیارت میں پہنچا۔ اپنی کوئی بات کرنا چاہتا تھا تو انہوں نے کہا جو تم مجھے بتانا چاہتے ہو وہ یہاں نہیں، کربلا آؤ، کیونکہ اس نے ایک سوال کرنا تھا کہ مولا مجھے کوئی طریقہ بتائے کہ ہمیشہ آپ کی خدمت میں پہنچوں۔ فرمایا اس سوال کا جواب اگر لینا ہے تو کربلا آؤ، میں کربلا کی طرف جا رہا ہوں۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ کس طرح کربلا پہنچے، سفر کے ذریعے پہنچے یا تھیولرز ہیں، چونکہ صاحب کرامات تھے، اور انہوں نے بھی نہیں لکھا، انہوں نے لکھا کہ میں بعد میں جب کربلا پہنچا اور وہاں مولا کی خدمت میں جب حاضر ہوا تو امام نے فرمایا کہ اگر ہم سے دائمی ارتباط رکھنا چاہتے ہو، سورہ حشر کی جو آخری آیات ہیں ان کو کثرت سے پڑھا کرو، کثرت سے تلاوت کیا کرو، اور دعائے عہد کی تلاوت کیا کرو۔ اب یہ بزرگان کے جو ہے مکاشفات ہیں، تجربات ہیں،
لوگ پوچھتے ہیں جی معرفت کیسے حاصل ہو، یہ وہ چیزیں جو آئمہ نے ان کے ذریعے تشرف سے ہمیں معلوم ہوئی۔ سورہ حشر کی جو آخری آیات ہیں اس کی تو بہت زیادہ تاکید ہے، بہت زیادہ تاکید ہے، بلکہ میں نے روایت میں پڑھا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ شہید روز محشر اٹھے، شہداء میں اس کا نام ہو، سورہ حشر کی آخری آیات کی تلاوت کرے۔ جو شخص چاہتا ہے دنیا سے گناہوں سے پاک ہو کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، سورہ حشر کی آخری آیات پڑھے۔ 17 صفات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی، ان کی تلاوت کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اور یقیناً جو ہے ہم جیسے طالب علموں نے اس کو ایسے تو نہیں پڑھنا جیسے عوام الناس پڑھتے ہیں، تأمل کے ساتھ پڑھنا ہے، ترجمے سے، غور و فکر سے۔ تو امام نے تاکید فرمائی، فرماتے ہیں کہ شیخ حسن اگر ہم سے چاہتے ہو دائمی ارتباط، سورہ حشر کی آخری آیات کو کثرت سے پڑھا کرو اور دعائے عہد پڑھا کرو، تو یہ ارتباط کیوں نہیں قائم ہو سکتا ہے۔ ایک بس میں ختم کر رہا ہوں، ایک شخص جو ہے وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ آخری ایام میں ہسپتال میں ہمیشہ ایک چھوٹی سی مفاتی ہوتی اور اس میں انہوں نے ایک علامت رکھی ہوتی تھی اور ایک دعا کو کثرت سے پڑھتے تھے۔ تو بعد میں کسی نے وہ دیکھا اور وہ علامت دیکھا تو دعائے عہد پر کثرت سے دعائے عہد کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ رہبر کبھی یہ سیرہ ہے ہمارے لیے، بلاخر ہم مولا کے حضور میں ہیں، ان کی نگاہوں میں ہیں، اور یہ لطف خاص جو ہے وہ مانگنا چاہیے۔ ہم حرم میں جاتے ہیں بعض دفعہ اور واپس چلے آتے ہیں، حالانکہ وہ بہترین مقام ہے کہ جہاں مہدی کی نگاہ انسان مانگے، ان کے لطف نظر کو مانگے۔ بعض دفعہ زائرین کی خدمت میں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اتنی دور سے آئے ہیں، بالآخر کچھ لے کے جائیں۔ بعض دفعہ ہم ایسی چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں جو ہماری اپنی ادنا سی کاوش سے وہ حل ہو سکتی ہیں، وہ چیزیں مانگیں جو نہیں مل سکتی، جس سے خود امام زمان ہیں، ان کو واسطہ دیں اماں سعادات کا، کہ اس بی بی کا واسطہ جو ہے۔ اور جو چیز مانگنی چاہیے وہ امام کی نگاہ خاص ہے کہ جس سے میری کایا پلٹے، جس سے میری دنیا پلٹے۔ ورنہ ہو سکتا ہے پیغمبر بھی کتنے ہی لوگوں کو دیکھتے ہوں، لیکن ہر ایک کی منافقت ختم نہیں ہوتی تھی، ہر ایک کا شر ختم نہیں ہوتا تھا۔ نگاہ خاص مانگے، وہ نگاہ جو واقعاً کایا پلٹتی تھی، وہ نگاہ جو سید الشہداء نے ہور کی کایا پلٹتی۔ بعض دفعہ میں یہ البتہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، کہتا ہوتا ہوں کہ ہمارے لیے اگر کوئی الگو ہے مصائب میں، وہ ہستیاں کہاں، ہم تو، لیکن ایک ہے کہ جس سے ہماری امید بڑھ جاتی ہے، وہ جناب ہور ہے، جناب زہیر۔ ہمیں اپنے لیے ایک امید بڑھ جاتی ہے، گناہوں میں غرق ہے ہم لوگ، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ امام کی نگاہ سے ہور کی کایا پلٹ سکتی ہے، تو امام وقت کے حسین کی نگاہ سے ہماری کیوں نہیں پلٹ سکتی۔ جب اس نے ہاتھ ڈالا تھا نا ذوالجناح کے لگام میں، تو مولا نے خاص نگاہ سے ہور کو دیکھا تھا، کہا تھا تجھ پہ تیری ماں روئے۔ وہ تو ہمارے ایک بہت بڑے عالم بزرگوار جو ہیں علامہ اختر عباس نجفی رحمۃ اللہ علیہ، خدا ان کے درجات بلند کرے، وہ کہتے ہیں امام یہ جملے ہر ایک کو نہیں کہتے تھے، ہے تو یہ عربوں کے اندر بڑا سخت جملہ تھا کہ تیری ماں تیری عزا میں بیٹھے، یہ جملہ بیدار کرنے کے لیے تھا، یہ جملہ ہر کو ہر بنانے کے لیے تھا۔ اصل یہی جملہ تھا جس نے ہر کو ہر میں بدل دیا، وہ پہلے ہر نہیں تھا۔ کہا کہ ایک دیکھا اسے خاص نگاہ سے اور کہا کہ ہر تیری عزا میں تیری ماں بیٹھے، بس وہ لرز گیا اس وقت امام کی نگاہ سے۔ اور دوسرا جب کہا نا تیری عزا میں تیری ماں بیٹھے، تو کہنے لگا حسین آپ نے تو یہ کہہ دیا، لیکن میں نہیں کہہ سکتا آپ کو، کیونکہ آپ کی ماں فاطمہ زہرا ہے۔ بس یہ وہ ایک احترام جو بی بی زہرا کا، کہتے ہیں یہ باعث بنا کہ صبح عاشور اور اپنے آپ کو جہنم اور جنت کے درمیان دیکھ رہا۔ بہت وہ علامہ اختر عباس قبلہ فرماتے تھے کہ میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ کیسے اس شخص کی کایا پلٹی، کیسے یہ جو جہنم کا راہی تھا جنت کا راہی ہو گیا، بلکہ شہداء میں بھی سرفہرست، اور پھر ایسا عظیم شہید کہ جس کے زیارت نامے امام صادق علیہ السلام جیسے امام بیان کرتے ہیں، کہتے وہ یہی کہ یہ جو احترام کیا اس نے حضرت زہرا کا۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس شاید کوئی اور عمل نہ ہو، لیکن یہ جو ہم احترام کرتے ہیں، یہ جو ہم یہ مجالس اور محافل بپا کرتے ہیں، یہ جو ہم ذکر فضیلت کرتے ہیں، یہ جو ہم ذکر مصیبت کرتے ہیں،
اور تو کچھ نہیں ہے اپنے اعمال میں اپنے مولا کو اپنے رب کو دکھانے کے لیے، یہ چند ہمارے پاس الفاظ ہیں کہ مولا اس قابل تو نہیں ہے عمل کے اعتبار سے، لیکن ہاں ہم نے احتراماً کچھ کہا ہے ان ہستیوں کے بارے میں، ہاں ہم نے احترام کیا ہے، ان کی اعضاء میں کوئی نہ کوئی اشک بہایا ہے۔ کہتے ہیں کہ صبح ہر جو ہے وہ اس عالم میں تھا، اپنے آپ کو جہنم اور جنت کے درمیان کسی نے پوچھا، اور تو بہت بڑا بہادر ہے، ان چند بچوں اور جوانوں سے ڈر گیا؟ اس نے کہا نہیں، میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ کہتے اسی وقت اس کے خیمہ میں صبح کا ناشتہ لگا، کھانے کے لیے برتن لگے، بیٹا آیا، پہلے تو نوکر آیا، ہر نہیں گیا، جب بیٹا آیا تو ہر نے بیٹے کو کہا کہ بیٹے ذرا ادھر سن تو صحیح، وہاں سے کیا آوازیں آ رہی ہیں؟ تو دیکھا، سنا، آوازیں کیا آ رہی تھی؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سسکنے کی، رونے کی آوازیں آ رہی تھی، العطش العطش کی آوازیں آ رہی تھی۔ کہا بیٹا تو میرے لیے سفرہ غذا لگائے بیٹھا ہے، اور زہرا کے بچے جو ہے وہ بھوکے پیاسے ہیں، سامنے کی طرف سے آوازیں تو سن۔ بس یہ ہر کے مقامات تھے، ہر بدر رہا تھا۔ میں بس اشارہ کروں گا، ہر جب چلا نا مولا حسین کے خیمہ کی طرف، امام جو ہے سامنے سے جب ہر کو آتا دیکھا تو حضرت عباس کو کہتے ہیں بھیا جاؤ، ہمارا مہمان آ رہا ہے، اس کے استقبال کے لیے۔ جناب عباس جب چلے ہیں نا، ان کے گھوڑے کی ٹاپیں سن کر کہتے ہیں ہر لرز رہا، وہ پہچانتا تھا مولا عباس کے گھوڑے کی ٹاپیں، اب آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، تو چیخ کے بولا کہ عباس میں لڑنے کے لیے نہیں آ رہا، میں تو معافی مانگنے کے لیے آ رہا ہوں۔ تو حضرت عباس نے کہا ہر میں بھی تیرے استقبال کے لیے آ رہا ہوں، مجھے حسین نے بھیجا ہے تیرا استقبال کروں۔ ہر کو لے کے آتے ہیں مولا حسین کے پاس، ہر فوراً امام حسین کے قدموں میں گرا ہے کہ میرے لیے کوئی توبہ کی گنجائش ہے مولا، میں نے بہت ظلم کیا، میں آپ کو اس قتل گاہ کی طرف لے کے آیا ہوں۔ تو امام نے ہر کو اپنے سینے سے لگایا، کہا انت حر فی الدنیا والآخرہ، کیوں نہیں؟ اپنے ہاتھ سے اس کے ہاتھ کے بند کھولے، اس کی آنکھوں کی پٹی ہٹائی، پھر کہا ہر ہم اہل بیت بلاخر اہل کرم ہیں، جب کوئی مہمان آتا ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ پیش کرتے ہیں، لیکن تو اس عالم میں آیا ہے کہ ہمارے پاس اب پانی بھی نہیں بچا کہ ایک حد عقل ایک جہاں آپ جو ہے وہ تجھے دیں۔ تو رو کے کہنے لگا مولا نہ کہیں یہ بات، وہ ظالم جس نے آپ کے لیے پانی بند کیا تھا وہ بھی میں ہی ہوں، مجھے اجازت دیں کہ سب سے پہلا شہید بھی آپ کی بارگاہ میں میں ہی ہوں۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔ پروردگارہ ہمیں سنت حر پہ چلتے ہوئے خدایا امام وقت حسین وقت کی نگاہوں میں قرار دے، اس گناہوں سے بری ہوئی دنیا سے نکل کر خدایا امام کے نورانی خیمہ معرفت میں ہمیں جگہ دے۔ پروردگارہ ہم سب معمولی سے طالب علم ہیں، گناہ گار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ خدایا ہمیں مولا امام زمان کے خدمت گزاروں میں سے قرار دے۔ پروردگارہ مولا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہماری نگاہوں کو مولا کی زیارت سے مشرف فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد اس گھر کے اندر جو بھی حاجات ہیں خدایا گھر والوں کی، اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اس گھر پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد اس گھر کے رزق میں وسعت عطا فرما، اس گھر کے مرحومین کے درجات بلند فرما۔ جو جو دعائیں ہیں دلوں میں تو بہتر جانتا ہے، ان گھر والوں کی سب دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ قبلہ زیدی صاحب جو ہمارے برادر بزرگ ہیں، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ خدایا حاضرین پر اپنی رحمتیں نازل فرما، جو جو دعائیں ہیں حاضرین کے دلوں میں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ہمارے عزیز حاضرین کے عزیز جو بیمار ہیں شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرما۔ ہمارے بچوں اور جوانوں کو امام مہدی علیہ السلام کا سرمایہ قرار دے۔ پروردگارہ جہاں جہاں بھی شیعہ موجود ہیں خدایا سب کو حمدلی عطا فرما، ہر شر سے ان کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ دشمنان اسلام کو ذلیل و خوار فرما، مظلومان فلسطین، مظلومان لبنان، مظلومان بحرین، مظلومان پاراشنار کشمیر، جہاں جہاں بھی خدایا ظلم ہو رہا ہے ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوموں کے مددگار مسیح عالم کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارہ بحق محمد والم ہمارے بزرگان مراجع بالخصوص رہبر معظم طول عمر عنایت فرما۔ پروردگارہ بحق محمد والم محمد یہ مختصر سی محفل، یہ دعا، یہ ذکر آل محمد اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔